اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد رحمت اللہ۔ آج میں تمام مسلمانوں سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آج میں انسان کو، مسلمانوں کو، سب سے پہلے مسلمانوں کو پاک ہونے کا طریقہ بتاؤں گا کہ انسان کو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور تلاوت آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ مزید جاننے کے لیے جس بھائی کو بھی سمجھ نہ آئے وہ قرآن مجید کی آیت نمبر 6 ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کو پاک ہونے کا پاک ہونے کے طریقے سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے لیے سب سے پہلے پاک ہو، وضو کرے۔ نماز کے لیے بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ وہ پہلے پاک ہو، وضو کرے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا کوئی بھی رکوع سجود والی نماز ادا کرنا چاہتا ہو تو پہلے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا طریقہ کار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختصر قرآن کے اندر بتا دیا ہے، اور آگے تفسیر میں بہت ساری نماز کی کتابیں مل جاتی ہیں بازار میں، تو ان کو لے کے پڑھ لے، سمجھ لے۔ ویسے آسان طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتا دیا ہے۔ تو میں اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کر رہا ہوں اور ترجمہ بھی پیش کروں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأیدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن کنتم جنبا فاطہروا وإن کنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشکرون۔ یہ تھی آیت نمبر 6 سورہ مائدہ کی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی تلاوت کی گئی۔ اب اس کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ تمام مسلمان بھائی اس کو غور سے توجہ سے سنیں، اور اگر سمجھ نہ آئے تو قرآن مجید اٹھا کے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں تو سمجھ آ جائے گی۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کو اٹھنے لگو، اے ایمان والو جب تم نماز کو اٹھنے لگو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو بھی کوہنیوں سمیت، اور سروں پر ہاتھ پھیرو اور دھو اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو سارا بدن پاک کرو، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھ پر ہاتھ پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم کو پاک صاف رکھے، اور یہ کہ تم پر اپنا انعام تمام فرما دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پاک کرنے کے لیے، پاک ہونے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر طریقہ بتا دیا ہے۔ مزید اس کو سمجھنے کے لیے آپ نماز کی کتاب کہیں سے بھی لے لیں، ترجمے کے ساتھ آپ کو صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پاک کرنے کے لیے قرآن کے اندر یہ طریقہ بتلا دیا ہے۔ یہ بتایا ہے کہ اگر پانی کے ساتھ اس طریقے سے پاک ہونا ہے، پانی نہ ہو تو پاک زمین کے اوپر ہاتھ پھیر کر وہی ہاتھ آپ نے منہ کے اوپر، ہاتھوں کو کوہنیوں تک اور پاؤں سے گھٹنوں تک تیمم کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ انسانوں کو پہلے پاک کرے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر کریں، یا اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لیے عبادت کریں، رکوع سجود قیام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اب میں وضو کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ اس میں کچھ وضو کے فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستجاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو وضو کی تھوڑی سی تفسیر بیان کر دیتا ہوں۔ وضو کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے پاکی حاصل کرنے اور ثواب پانے کی نیت کرے اور بسم اللہ پڑھ کر 3 بار دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئے، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کرے، پھر 3 بار کلی کرے اور مسواک کا مطلب دانتوں کے اوپر انگلی گھمائے، پھر 3 بار ناک میں پانی چڑھائے اور بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو ناک کو صاف کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک کوئی جگہ خشک نہ رہے، اگر داڑھی ہو تو خلال کرے، پھر 3 بار دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک پہلے دایاں پھر بایاں ہاتھ دھوئے، پھر نئے پانی سے دونوں ہاتھ تر کر کے پورے سر کا مسح کرے، اس طرح کہ پیشانی کے بالوں سے دونوں ہاتھوں تک کی 3 انگلیاں پھیرتا ہوا گدی تک لے جائے اور پھر گدی سے ہتھیلیاں پھیرتا ہوا واپس لائے، پھر شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصہ اور انگوٹھے کے پیڑ سے کان کے بیرونی سطح اور انگلیوں کی پشت سے گردن کا مسح کرے، پھر 3 بار دونوں پاؤں، پہلے دایاں پاؤں دھوئے، پھر بایاں ٹخنوں تک بائیں ہاتھ سے دھوئے اور انگلیوں کا خلال کرے۔ یہ طریقہ جو بیان ہوا ہے اس میں وضو کے فرائض بھی شامل ہیں، سنتیں بھی شامل ہیں اور مستجاب بھی شامل ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اپنے وضو کو صحیح طریقے سے کرنا سیکھو، وضو کے فرائض، سنتیں اور مستجاب سیکھو، تو اللہ تعالی ہمیں پاک ہونے کا طریقہ سمجھ آ جائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کو شیئر بھی کرو، لائک بھی کرو، دوسرے تمام مسلمانوں تک پہنچائے، اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان میں دین اسلام میں شامل ہو رہے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، ان کو سب سے پہلے یہ پاک ہونے کا یہ طریقہ سمجھنا ہوگا، پھر آگے اللہ تعالیٰ کی عباداتوں میں شامل ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب میں انشاءاللہ وضو کروں گا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل نماز تہجد ادا کروں گا، کیونکہ تہجد کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں تہجد کی نماز کے بارے میں بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی
الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسا کہ تو نے سلامتی بھیجی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، کیونکہ تو بڑا بزرگوار اور تعریف کیے جانے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آمین۔